السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزنس ورلڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، وسائل میں کمی کی وجہ سے 9 ماہ کے دوران ترقیاتی منصوبوں کے لیے صرف 600 ارب ہی اب تک جاری کیے جا سکے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کا ہدف حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وسائل اور غیر ملکی امداد میں کمی کے باعث 9 ماہ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے صرف 600 ارب روپے ہی اب تک جاری ہو سکے ہیں۔ اگر اعداد و شمار کی بات کریں، وزارت منصوبہ بندی کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے مارچ کے دوران ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص رقم کا صرف 60% ہی اب تک استعمال ہوا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، بتائیے گا، وسائل اور غیر ملکی امداد میں کمی کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام ترقیاتی منصوبوں میں بری طرح رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسے طویل المدتی منصوبے بناتے جس کے تحت وسائل میں اضافہ ہوتا اور پاکستان میں ترقیاتی عمل بھی نہیں رکتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وقتی طور پر اچھی صورتحال دکھانے کے لیے بیرونی قرضے لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بالکل کوشش نہیں کی کہ ملکوں میں صنعتوں کا جو عمل ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو انرجی کے ذخائر تھے وہ بھی ہمارے کم ہوئے، اور جو ہیں بھی اس میں اضافہ بھی ہوا، تو وہ اتنا نہیں تھا کہ ہم اپنی صنعتوں کو توانائی فراہم کر سکیں، جس کی وجہ سے ان پہ بہت بے جا بوجھ پڑا اور ہماری برآمدات میں بہت نمایاں کمی ہوئی ان 4 سالوں میں۔ اور جو برآمدات تھی وہ اس قدر بڑھ گئی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارہ ہوا، جو 36 ارب ڈالر تک چلا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ تو مالیاتی خسارہ حکومت کے قابو میں ہے، جس کے لیے اور قرضہ جات لینے پڑیں گے۔ اس سال 2 ارب سے زیادہ مالیاتی خسارہ ہے، جس کے لیے ہمیں 2 ارب اور لینا پڑے گا، 2 خرب۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بیرونی ادائیگیوں کا توازن اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہمیں 12 سے 18 بلین ڈالر کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف حکومت وقت کی ہے اور کسی کی نہیں، کیونکہ سیاسی عدم استحکام کوئی ایسا نہیں تھا جس سے آپ کو ایک دم سے ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا جس میں کہ آپ کا صنعتی پہیہ رک جاتا، یا آپ کے ملک میں اتنی ہڑتالیں ہوتی، یا زندگی کی جو عام روٹین تھی وہ خراب ہوتی۔ یہ سارے معاملات تو ٹھیک تھے، ہاں اکا دکا معاملات سیاسی تو ہوتے رہتے ہیں، مگر ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ یہ دراصل جو ایک کمزور معاشی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا، اور جس میں صرف اور صرف یہ تھا کہ وقتی طور پہ ریونیو کے ٹارگیٹس زیادہ دکھاؤ، اخراجات جو ہیں وہ زیادہ کرو مگر انہیں کمی نہ کرو، اس کی وجہ سے ہمیں آج اس صورتحال کا سامنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رواں مالی سال میں حکومت پی ایس جی پی کا 200 ارب روپے کم استعمال کرے گی۔ آپ کے خیال میں اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ اقدام درست ہوگا؟ جی دیکھیے، جب بھی بجٹ بنتا ہے تو جو بھی آپ اس میں اعداد و شمار رکھتے ہیں وہ آپ کو مکمل طور پر ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس دفعہ کے ہدف پورے ہوں اور آئندہ اس میں اور پیسہ رکھا جا سکے۔ مگر یہاں تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہی بجٹ قریب آتا ہے تو ترقیاتی منصوبوں میں اور پی ایس ڈی پی وغیرہ میں کٹوتیاں کی جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت کے اپنے للے ترلے ختم نہیں ہوتے۔ وہ لاکھوں روپے کا تو ایک ڈنر ہی دے دیتے ہیں سینیٹرز جو ریٹائر ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اس زمانے میں ہمیں ایسی حرکتیں کرنی چاہیے۔ اور پی ایس ڈی پی میں سے یہ پیسہ کم ہونے کا مطلب تو یہ ہے جو پبلک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، جہاں لوگوں کو سوشل سروسز کے ملنے کے، نہ آپ نئے ہسپتال بنا رہے ہیں، نہ آپ نئی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں گورنمنٹ کے شعبے میں جس سے ان کو سستی تعلیم مل سکے۔ میڈیکل کالجز کا یہ حال ہے کہ ان کی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بھرمار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ ہسپتالوں کے ساتھ بڑے اچھے جو ہسپتال کے ساتھ کالجز ہوتے تھے وہ بھی خرابی کا شکار ہیں، اور نئے بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی حال ان گورنمنٹ یونیورسٹیوں کا ہے جو ان کے زیر انتظام چل رہی ہیں، تو پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور نیا پیسہ جو لگانا چاہیے تھا ان منصوبوں پر، اور جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں جن کو بڑھا کر لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا تھا، ان کے لیے اچھا انفراسٹرکچر کریٹ کیا جا سکتا تھا، اچھی ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنایا جا سکتا تھا، یہ سارے منصوبوں کے لیے اول تو حکومت پیسے رکھتی نہیں، اگر رکھتی ہے تو پھر اس کو خرچ نہیں کرتی ہے، تو اس سے تو پھر ہم طویل مدتی
معاشی جو ترقی ہے اور نشو و نما ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جولائی سے مارچ کے دوران ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص رقم کا اب تک صرف 60% ہی استعمال ہو سکا ہے، کیا باقی کا 40% کرپشن کی نظر ہو گیا ہے یا کیا سمجھتے ہیں آپ، کہاں خرچ ہوا ہے یہ؟ جی اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جب فنڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت دیتے نہیں اور ان کو لیپس ہونے دیتے ہیں، جس سے منصوبے بھی نامکمل رہ جاتے ہیں اور ان کی لاگت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ہم ان ایفیشنسی بھی کہہ سکتے ہیں، کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں اور حکومت کی سد موری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو بجٹ بچ جاتا ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی استعمال جو ہے وہ بھی مفید نہیں ہوتا، اس کو ادھر ادھر کی چیزوں میں خرچ کر لیا جاتا ہے اور پھر جو ہمارا مالیاتی خسارہ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب ایک طرف سے مالیاتی خسارہ ہے، دوسری طرف ہم ترقیاتی منصوبوں پر بھی مکمل خرچہ نہیں کر سکے۔ 60% کی صرف انہوں نے پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس دراصل فلوئڈ کیش تھا ہی نہیں، اور اگر یہ بھی دینا پڑتا تو اس کے لیے بھی مزید قرضے لینے پڑتے۔ تو دیکھا جائے تو اس وقت حکومت کے خزانے کا یہ حال ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے بھی جو ان کو خرچہ چاہیے وہ بھی وہ ادھار سے کر رہے ہیں۔ تو ترقیاتی منصوبے انہوں نے کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس سرپلس کیش ہو، جب آپ کے پاس سرپلس لیکوڈیٹی ہو۔ اگر آپ نے قرضے لے لے کر ہی یہ منصوبوں کو آگے چلایا تو پھر وہ قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے حکومت کی کہ وہ ان اخراجات کو پورا کر سکے، چاہے وہ ترقیاتی ہوں یا جاری اخراجات ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کیا آنے والے بجٹ میں حکومت ترقیاتی منصوبوں کی رقم میں مزید اضافہ کرے گی یا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ ان کا طریقہ کار واردات یہی ہے کہ پہلے ایک بڑی رقم رکھ دیتے ہیں، جیسے کسی دفعہ 1 ٹریلین رکھی تھی تو اس دفعہ کہیں گے کہ جی ہم نے 1.5 ٹریلین رکھ دی ہے، مگر وہ رکھنے سے تو مقصد حل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی پوری طور پر خرچ نہیں ہوتی، نہ وہ اتنی اویلیبل ہوتی ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور آخر کے دنوں میں جا کر یا تو اس کو ایسے طریقے سے نکال لیتے ہیں اور وہ ایکچوئل میں صوبے پہ لگا ہی نہیں ہوتا، اور اگر الیکشن ایئر ہو تو پھر تو ماشاءاللہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا وہ سیاسی مقاصد کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معاشی ترقی کے لیے کم استعمال ہوتا ہے۔ اب اگلے سالوں میں یہ شو کرنے کے لیے تو ترقی آتی بجٹ میں اضافہ دکھائیں گے مگر وہ حقیقتاً ہوگا نہیں، اور اس طرح کا ایک آئی واش ہوگا جیسے سے انہوں نے پچھلے 4 سال میں بھی ایسا ہی کیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم کے مشیر برائے ریونیو ہارون اختر نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ سال کے بجٹ میں نئے ٹیکس نہیں لگائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے ریونیو ہارون اختر نے کہا ہے کہ بحیثیت قوم ہم ٹیکس ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے ہاں رضاکارانہ ٹیکس ادائیگی کا رجحان کم ہے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے مگر ظاہر کم کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹیکسز کا رضاکارانہ نظام نہیں بلکہ اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایف بی آر کی جانب سے جس شخص کو ٹیکس کا نوٹس ملتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے ادارے کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہارون اختر نے مزید کہا کہ حکومت دفاعی اخراجات، ترقیاتی پروگرامز، بجلی پیداوار سمیت دیگر اقدامات کے لیے فنڈز میں کمی نہیں کر سکتی۔ ملٹی نیشنل کمپنیز ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث گزشتہ 7 سال سے سرمایہ کاری نہیں کر رہی۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ حکومت آئندہ سال کے بجٹ میں نئے ٹیکس نہیں لگائے گی۔ ہارون اختر نے کہا کہ حکومت دفاعی اخراجات، ترقیاتی پروگراموں، بجلی پیداوار سمیت دیگر اقدامات کے لیے فنڈز میں کمی نہیں کر سکتی۔ ملٹی نیشنل کمپنیز ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث گزشتہ 7 سال سے سرمایہ کاری نہیں کر رہی۔ یہ حقیقت ہے، روپے کی قدر میں کمی کر کے حکومت نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، تاہم یہ مستقل حل نہیں۔ ہمیں پیداواری شعبوں کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ حکومت اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور تجارتی خسارے کو کم نہ کر سکی تو جی ڈی پی کا 7% ہدف حاصل نہیں ہو پائے گا۔ مختلف ملکوں سے آزاد تجارتی معاہدے کرنے سے برآمدات بڑھی ہیں اور مقامی صنعت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل نے کہا کہ ہمسایہ ملک میں 70 سال سے ایک ہی نظام چل رہا ہے جس سے وہاں بہتری آئی ہے۔ پاکستان میں کسی ایک نظام کا جاری نہ رہنا بدقسمتی ہے۔ پالیسی سطح پر بعض فیصلے ایسے ہیں جس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلے
پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ حکومت کو ٹیکسز کے حصول کے لیے قوانین پر عمل درآمد کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن ٹیکس چور کی نشاندہی کی کوئی جرت نہیں کرتا۔ ہم ٹیکس وصولی 1.9 ٹریلین سے بڑھا کر 4 ٹریلین تک لے آئے ہیں۔ 10 سال میں جی ڈی پی 5% سے اوپر آئی ہے۔ معیشت پر ذمہ دارانہ سوچ کے ساتھ سیاست ہونی چاہیے۔ حکومت پر قرضے لینے کا الزام لگایا جاتا ہے، تاہم ہر بجٹ میں $5 ارب کا خسارہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران 25 ارب کے قرضے زندہ رہنے اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے لیے گئے۔ حکومت 2 ماہ میں مدت پوری کر کے چلی جائے گی۔ ہمیں قرضہ لینا پڑے گا تاکہ نئی آنے والی حکومت کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑ جائے۔ ترقی کے لیے قرضہ لینا ضروری ہے کیونکہ اگلے سال وہ منصوبہ 15% مہنگا ہو جائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے کونسل ممبر اور چیئرمین ٹیکسیشن کمیٹی اشفاق تولا نے کہا کہ ٹیکسیشن پالیسی کو بزنس کے ماتحت ہونا پڑے گا۔ ہماری ٹیکسیشن پالیسی بزنس فرینڈلی نہیں، 70% ڈائریکٹ اور 30% انڈائریکٹ ٹیکس ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی ایمنیسٹی لانی ہے تو ایک مرتبہ لائے۔ بجٹ کے عمل کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے 5 سالہ منصوبہ ہونا چاہیے تاکہ سرمایہ کاروں کو ملکی پالیسیز کے بارے میں آگاہی ہو۔ جب تک سالانہ بجٹ میں سسپینس رہے گا تو صورتحال بہتر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ دنیا بھر میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان درجہ بندی میں بہت پیچھے ہے۔ جب تک اس درجہ بندی کو بہتر نہیں بنایا جاتا، بیرونی دنیا سے سرمایہ کار نہیں آئیں گے۔ اور آخر میں ورلڈ بینک کے سابق ایڈوائزر ڈاکٹر عابد حسن نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کے لیے ٹیکس فورم کو سادہ بنایا جائے، ایف بی آر فائلرز کو چھوڑ دے اور نان فائلرز پر فوکس کرے۔ ہر سال 20 سے 30% پی ایس جی پی ضائع ہو جاتا ہے۔ پی ایس جی پی 500 سے 600 ارب ہونا چاہیے۔ سبسڈی کا فیصلہ صوبوں کی جانب سے کیا جانا چاہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیس اسلم صاحب، جو کہ سینئر ماہر معاشیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنے وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے ریونیو ہارون اختر نے یہ اچانک سے ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ سر اس لیے کیونکہ بہت زیادہ فسکل ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف جو ڈیول ڈیفیسٹ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا وہ بھی ہے، خسارے پہ خسارے ہو رہے ہیں، ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا، تو یہی کر سکتے ہیں کہ بجائے اپنے اخراجات کم کرنے کے ٹیکس بڑھائیں گے اور لوگوں کو لوٹیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے ان کے عللے تللے کم نہیں ہو رہے اور عوام پر بورڈ ڈالی جا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت دفاعی اخراجات، ترقیاتی پروگرامز، بجلی پیداوار سمیت دیگر اقدامات کے لیے فنڈز میں کمی نہیں کر سکتی تو کیا یہی اس کا سلوشن ہے کہ عوام پر ٹیکس کا بورڈ ڈال دیا جائے؟ دیکھیں، ان کو کمی صرف ایک مد پہ کرنی چاہیے، جو قرضہ واپس کرتے ہیں اس کا میریٹوریم کریں، 2-3 مہینے یا 6 مہینے نہ قرضہ واپس کریں تو آپ کو باقی ساری مدوں کے پیسے بچ جاتے ہیں۔ 40% تو آپ وہاں دے رہے ہیں، تو ول چاہیے نا۔ اور یہ جو آپ کے پرکس ہیں، جو لوگوں کی مفت بجلیاں، مفت کاریں اور مفت گھر ہیں، اس کو ختم کریں اور پھر امیروں کو ٹیکس لگائیں، غریبوں کو کیوں لگاتے ہیں؟ صحیح، لیک آف ول ہے آپ کے نزدیک۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی اگر بات کریں، ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث گزشتہ 7 سال ہو چکے ہیں، یہ سرمایہ کاری نہیں کر رہی، آخر کب تک یہ سلسلہ سر چلتا رہے گا؟ جی سرمایہ کاری دیکھیں، بات یہ ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ پہ، ریٹ آف پروفٹ پہ آتی ہے۔ جب آپ ایز ٹو ڈو بزنس چائنا اور انڈیا میں زیادہ آسان ہے، زیادہ پروفٹس ہیں، تو وہ آپ کے کوئی دوستی یاری تو نہیں ہے کہ آپ کو لے آئے۔ یہاں جب تک وہ رشوتیں دے سکتے تھے اور ٹیکس بچا سکتے تھے وہ آتے تھے، جب وہ چیزیں بند ہونی شروع ہوئی پاناما کے بعد تو اب وہ نہیں آ رہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری جو ٹیکسیشن پالیسی ہے وہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے، یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ملک میں؟ نہیں، اور بڑی وجہ ہیں جی۔ آپ کے جو ہے ایفیشنسی نہیں ہے بجلی میں، آپ کی لیبر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے، آپ کی ورک ہیبٹس نہیں ہے، آپ کا پانی نہیں ہے، اور مارکیٹ بہت چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل نہیں آ رہی۔ اور یس، گورننس کے بہت بڑے ایشوز ہیں۔ آپ کی جب تک آپ لوگوں کو سزائیں نہیں دیں گے رشوتیں لینے میں، ملٹی نیشنل ساتھ والے ملکوں میں جانے کو تیار ہیں جہاں ریلیٹیولی مور آنےسٹ کام ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والا بجٹ عوام دوست ہوگا یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ عوام دوست کبھی بھی کوئی بجٹ نہیں ہوگا، یہ کیپٹلسٹ حکومت ہے، یہ بزنس فرینڈلی ہوگا۔
عوام دوست کو تو تھوڑی تھوڑی مراحتیں اس لیے دیں گے کہ الیکشن آ رہا ہے، مگر شاید نئے ٹیکس نہ لگائیں، مگر سارے اخراجات تو شہروں پہ ہوں گے، ملٹی نیشنلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوں گے، عوام دوست بالکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اگلا آنے والا بجٹ بھی محض الفاظ کا گورکھ دھندا ہوگا، عوام دوست نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کیس اسلم صاحب، سینئر معیشت دان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، کل پھر نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔